السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب برصغیر پاک و ہند پر ملکہ برطانیہ کی حکومت تھی۔ 1928 میں بھارتی گجرات کے شہر بنٹوا میں میمن خاندان میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ بھوک اور غربت اسے ورثے میں ملی تھی۔ ایک طرف شہر کی مصروف زندگی تھی تو دوسری طرف کچی آبادی کے تنگ اور تاریک مکان میں رہنے والے ایک 11 سالہ لڑکے پر زندگی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد خاندان کی کفالت کا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر آن پڑا۔ گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں تھی، نہ کوئی دوسرا بہن بھائی تھا اور نہ کوئی ایسا رشتہ دار تھا جو اس کی پرورش کا ذمہ لے سکے۔ تیسری جماعت میں ہی اسکول کو خیر باد کہہ دیا۔ اب کمانے کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری اس کی منتظر تھی۔ ابھی 11 سال کا ہوا تھا تو ماں معذور ہو گئی۔ جب ماں کو بھوک لگتی، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلتا، الغرض اپنی ماں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس طرح 8 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب پاکستان بنا تو اس کا خاندان کراچی میں آباد ہو گیا۔ اپنے ملک کی آزاد فضا میں پہنچ کر وہ ایک اور صدمے سے دوچار ہوا۔ جب اس کی عمر 19 سال ہوئی تو اس کی ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ اب تو اس کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اب اس بھری دنیا میں اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ اب بظاہر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا تھا، لیکن اس نے اپنا مقصد چنا اور خوب چنا۔ اس 3 جماعت پاس بے ہنر اور بے آسرا 19 سالہ لڑکے نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دے گا۔ اب ایک طرف اس کے حالات، اس کی غربت، اس کی بے کسی اس کا مذاق اڑا رہی تھی کہ تم ایک یتیم اور غریب بچے ہو، تم کیا کر سکتے ہو، مگر دوسری طرف اس کا عظیم مقصد تھا جس نے ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ پیارے دوستو، اپنے مقصد کے حصول کی طرف پہلا قدم اس نے یوں اٹھایا کہ اس نے ایک ریڑھی لگائی، پھر کپڑا پرچون میں بیچنا شروع کیا اور پیسے جمع کرنے شروع کیے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے اس نے 5000 روپے کما لیے۔ ان پیسوں سے اس نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کی بنیاد رکھی جس سے محلے کے غریب مریضوں کو مفت دوائی ملتی تھی۔ ساتھ ساتھ علاقے کے مخیر حضرات سے اپیل کر کے 2 لاکھ روپے بھی جمع کر لیے۔ آہستہ آہستہ ڈسپینسری سے ترقی کر کے ایک ہسپتال اور کراچی شہر میں ایمبولینس سروس بھی شروع کر دی۔ اس نے ایک یتیم خانہ کھول دیا جس میں کراچی کے بے آسرا اور یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملک کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بن گئی۔ اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسے 5 عالمی اور 11 ملکی سطح کے ایوارڈ سے نوازا گیا اور اس 3 جماعت پاس آدمی کو ایک معروف غیر ملکی تعلیمی ادارے نے PhD کی اعزازی ڈگری بھی پیش کی۔ اتنی ساری کامیابیوں کے باوجود دکھی انسانیت کا وہ مسیحا اپنا کوئی بینک بیلنس نہیں رکھا بلکہ ایک درویشانہ زندگی گزاری۔ یقینی طور پر آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کہانی جس عظیم پاکستانی اور عظیم انسان کی ہے اس کو آج دنیا عبدالستار ایدھی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، بڑی منزل کے اس مسافر کی زندگی کا سفر آخر کار 25 جون 2013 کو اختتام پذیر ہوا، مگر اس کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔